یہ ہے جہاں نیوز۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتدا ہے رب کریم کے بابرکت نام سے جس نے ہمیں عقل اور شعور کی دولت سے نوازا۔ میں ہوں سید نجف شرازی اور روزنامہ جہاں کے ٹی وی چینل جہاں نیوز سے اپنے پروگرام کا آغاز کر رہا ہوں، اور ہمارے پروگرام کا نام جو ہے وہ ہے آج کی سرخیاں۔ آج میں اپنے ہی اخبار سے آغاز کر رہا ہوں، اپنے اخبار جہاں سے، اور سب سے پہلے جو ہماری جو مین ہیڈ لائن لگی ہوئی ہے وہ ہے بشام میں گاڑی پر خودکش حملہ۔ یہ دہشت گردی کا ایک جو سلسلہ ہے دوبارہ سے شروع ہوا ہے۔ اللہ ہمارے ملک کو محفوظ رکھے، لیکن یہ انتہائی خطرناک صورتحال ہے۔ اور 5 چینی انجینئر، جن میں اور ان کے ساتھ ایک پاکستانی ڈرائیور بھی تھا، وہ اس ثانیہ میں جہاں بھاگ ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ نیول ایئر بیس پر دہشت گردوں کا حملہ ناکام ہوا، جس میں 4 دہشت گرد مارے گئے اور ایک سپاہی بھی جام شہادت نوش فرما گیا۔ اور اسی طریقے سے آج جو کل ملاقات ہوئی صدر مملکت آصف زرداری سے وزیر اعظم کی، بہت سارے امور پہ ان کی گفتگو بھی ہوئی۔ یہ ہمارے روزنامہ جہاں کی مین سرخیاں تھیں۔ اور اب میرے سامنے ہے روزنامہ ایکسپریس۔ ان کی سپر لیڈ جو ہے وہ ہے خفیہ اداروں کی عدالتی امور میں مداخلت، اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز کا جوڈیشل کونسل کو خط۔ اس پہ میں زیادہ گفتگو نہیں کر سکتا کیونکہ یہ اپنا عدالتی معاملات ہیں۔ اس میں جسٹس محسن کیانی، طارق جہانگیری، بابر ستار، اعجاز اسحاق، ارباب طاہر، سمن رفعت کے خط، جو انہوں نے جو خطوط لکھے ہیں، وہ یہ 6 ججز کے نام ہیں جو جوڈیشل کونسل کو خط لکھے گئے ہیں۔ اور اس کے بعد ایک خبر ہے ایکسپریس، کیونکہ جو ان کی لیڈ ہے وہ سیم لیڈ ہے جو ہمارے جہاں میں لگی ہوئی ہے، شانگلہ وہ خودکش حملے کے حوالے سے۔ یہ دوسری خبر ایک ہے کہ پنجاب کا احتجاج ہے، وہ وفاق نے گندم کی نجی درآمد پر مکمل پابندی لگا دی ہے۔ پنجاب نے اس پہ احتجاج کیا ہے، انہوں نے کہا کہ یہ مطلب اس پابندی کو ہٹایا جائے۔ یہ ایک نئی پیش رفت تھی۔ اس کے بعد جو پچھلے 2-3 دنوں سے نہیں بلکہ 4-5 دنوں سے ایچیسن کالج کے پرنسپل کا مسئلہ جو ہے وہ زیر بحث ہر اخبار، ہر ٹی وی پہ وہ چل رہا ہے، یوٹیوبرز بھی وہی چلا رہے ہیں۔ انہوں نے اپنا کالج جو پرنسپل ہیں انہوں نے وہاں سے کالج سے چھٹی لے لی ہے اور ان کی چھٹی منظور ہو گئی ہے۔ اور آج چیمہ صاحب نے اپنے بچے کے جو فیس رعایت لینے کا فیصلہ کیا ہوا تھا، جو سلسلہ چل رہا تھا جس کی وجہ سے یہ ایشو بنا تھا، انہوں نے فیس رعایت لینے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا میں اس میں فیس میں کوئی رعایت نہیں دوں گا۔ لیکن اس کے ساتھ یہ ہوا کہ طلباء کے والدین نے گورنر ہاؤس کے باہر مظاہرہ بھی کیا، اور وفاقی وزیر نے ایک جملہ کہا ہے کہ گورنر پنجاب کے نام خط میں نئی پالیسی واپس نہ لینے پر زور دیا ہے انہوں نے، اور پالیسی منصفانہ مگر روایتی اشرافیہ کی ذہنیت کے خلاف ہے، یہ انہوں نے پڑھا۔ اور ایک اور جو مسئلہ چل رہا ہے جو بڑے عرصے سے ایک پوری دنیا کے لیے، مسلمانوں کے لیے بالخصوص حساس معاملہ ہے، وہ ہے غزہ کا۔ اسرائیل کا سلامتی کونسل کی قرارداد پر عمل کرنے سے انکار ہے، اس نے انکار کیا ہے، اور اس نے اپنا سلسلہ جاری رکھا ہے، جس سے مزید 81 افراد جو ہیں وہ شہید ہوئے ہیں۔ اسماعیل ہانیہ اس دوران ایران پہنچ چکے ہیں، اور یہ ایک سلسلہ نہ رکنے والا جاری ہے۔ قرارداد بھی منظور ہوئی، لیکن قرارداد منظور ہونے کے باوجود اسرائیل اپنی ہٹ دھرمی پر ڈٹا ہوا ہے، اس نے اس سلسلے کو تسلیم نہیں کیا ہے۔ میں آگے بڑھتا ہوں، اور یہ اب میرے سامنے آ گیا جنگ۔
اس میں بڑا خوبصورت سا انہوں نے جو سپر لیڈ لگائی ہے، لیڈ ان کی سیم وہی ہے، خودکش حملے والی، لیکن جو سپر لیڈ ہے وہ اس کا جملہ بڑا خوبصورت ہے، کشکول توڑنا اور معیشت مضبوط کرنا ہوگی، کمزور کی کوئی بات نہیں سنتا، یہ وزیر اعظم نے جملے کہے ہیں۔ اور واقعی ہم کشکول توڑنے کے دعوے تو بڑے عرصے سے کر رہے ہیں کہ کشکول توڑ دینا چاہیے، لیکن بڑی مشکل ہو رہی ہے ہمارے لیے بھی۔ اور انہوں نے بڑا خوبصورت ایک اور جملہ کہا ہے کہ اب کشکول لے کر نہ بھی جائیں تو اگلے کہتے ہیں کہ ان کی بغل میں کشکول ہے، اور یہ بدقسمتی ہے۔ اپنے گربانوں میں جھانکنے کا وقت آ گیا ہے، اور وہ قومیں آگے نہیں نکل سکتی جنہوں نے کبھی کشکول، اور وہ قومیں بہت آگے نکل گئیں جنہوں نے کبھی کشکول نہیں اٹھایا۔ یہ ایک اچھی گفتگو کی ہے انہوں نے، لیکن اس پر عمل درآمد کب ہوتا ہے اور کب یہ سلسلہ جڑتا ہے؟ کیونکہ ہم لگاتار مقروض قوم ہیں، ہمیں کشکول اٹھانا پڑتا ہے، اور ہمارے سارے سلسلے کو، پورے ایک سسٹم کو چلانے کے لیے کبھی IMF سے، کبھی ورلڈ بینک سے قرضے کی استدا کرنی پڑتی ہے۔ اللہ جانے کب ہمیں اس سارے معاملے سے نجات نصیب ہو، اور ہماری نظریں تو جمی ہوئی ہیں اس بات پہ کہ کس دن وہ دن آئے اور ہم وہ دن دیکھیں کہ جب ہماری قوم قرضے کے داسور سے اور ان قرضوں کے سارے جو چنگل ہے اس سے آزاد ہو جائے۔ ایک اور چیز بڑی اچھی ہوئی ہے جی کہ سب سے زیادہ ٹیکس دینے والے 66 افراد، کمپنی اور برآمد کنندگان کو ٹیکس ایکسیلنس ایوارڈ سے نوازا گیا ہے۔ یہ ایک اچھی پیش رفت ہے، اور تاکہ اس میں لوگ اس نیٹ ورک میں اور زیادہ سے زیادہ آ سکیں، تاکہ لوگ خود ٹیکس کی جانب پذیرائی حاصل کریں، خود اپنے وہ شامل ہوں ٹیکس کے سسٹم میں، نیٹ ورک میں شامل ہوں۔ اصل یہ ہے کہ لوگ زیادہ تر اس وجہ سے وہ نہیں شامل ہوتے، بہت زیادہ لوگ اس بات سے ڈرتے ہیں کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے ادا کیے ہوئے ٹیکس پر جو عوام پہ خرچ ہونا چاہیے وہ خرچ نہیں ہوتا، اور اس پہ کچھ لوگ یا کچھ افراد وہ قابض ہو کے بیٹھے ہوتے ہیں۔ اس بات کو بھی مطلب حکومت کو نظر سامنے رکھنا چاہیے، اور کوئی ایسا سلسلہ بنانا چاہیے جس پہ عوام کے ذہن میں یہ شعور پیدا ہو کہ وہ ٹیکس ادا کریں۔ اس کے بعد ہم آگے بڑھتے ہیں جی، اور ایک خبر تھی، یہ ہے کہ لاپتہ افراد کے لیے سندھ ہائی کورٹ نے لاپتہ افراد کی بازیابی کے لیے میڈیا میں تصاویر شائع کرنے کا حکم دیا ہے، اور یہ بھی ایک اچھی پیش رفت ہے، اور ہو سکتا ہے کہ اس سے کچھ فائدہ حاصل ہو اور کچھ تسلی ہو جائے ان خاندانوں کی جن کے بچے یا جن کے نوجوان وہ لاپتہ ہیں۔ اب ہم آگے چلتے ہیں، یہ ہے دنیا، ہمارے پاس روزنامہ دنیا اسلام آباد سے، اور اس میں جو لیڈ ہے وہ سیم لیڈ ہے جو سب اخبارات کی ہے۔ خودکش حملے میں 5 چینیوں سمیت 6 افراد ہلاک، اور انہوں نے ایک چیز سے نہیں اپنا بتائی ہے کہ موسم گرما میں پانی کے بحران کا خدشہ ہے، اور عرصہ نے سر جوڑ لیے، اور یہ جون میں بارشیں نہ ہوئیں تو تربیلا منگلہ میں پانی کا ذخیرہ ختم ہو جائے گا، یہ ذرائع کا دعویٰ ہے۔ اب اللہ سلامت رکھے ہمارے ملک کے تمام افراد کو، تمام سسٹم کو، اور اللہ ان بحرانوں سے محفوظ رکھے، اور کبھی بھی اس میرے ملک کو کوئی بدنظری کا شکار نہ ہو، اور نہ کبھی ایسے بحرانوں کا شکار ہو۔ آگے چلتے ہیں، اسی میں ایک ڈیولپمنٹ ہے، یہ ہمارے اسلام آباد، پنڈی، بلکہ پورے پاکستان میں یہ ایک سلسلہ چلا ہوا ہے، وہ ہے غیر قانونی ہاؤسنگ سکیموں کا، ہاؤسنگ سوسائٹیوں کا۔ RDA نے 12 غیر قانونی ہاؤسنگ سکیم مالکان کے خلاف مقدمات درج کیے ہیں، اور ان میں بہت ساری اپنا اداروں کے نام ہیں، جن میں ان سکیموں میں گلشن کشمیر ایشیا ہاؤسنگ سکیم شامل ہے،
اس کے بعد ہے جی اپنا راول انکلیو راولپنڈی، اس کے بعد ہے جی فیصل ٹاؤن فیز 2، اس کے بعد ہے امان ڈیولپر راجر چکری اور بہت ساری دیگر ہیں. اور یہ ایک اچھی پیش رفت ہے کیونکہ غیر قانونی ہاؤسنگ سوسائٹیوں کی وجہ سے بہت سارے لوگ اپنی جمع پونجی سے بھی محروم ہو رہے ہیں اور بیچارے فائلیں اٹھا کے گھوم رہے ہوتے ہیں، آگے سے انہیں پوچھنے والا کوئی نہیں ہوتا. بعض ایسے سوسائٹیز بھی ہیں جن کا زمین پہ کوئی نام و نشان ہی نہیں ہے، وہ ہوا میں بنی ہوئی سوسائٹیاں ہیں، لیکن ان کا کام چل رہا ہے اور لوگ دھڑا دھڑ ان پہ اپنا وہ خریداری بھی کر رہے ہوتے ہیں اور اپنے پیسے صرف کر رہے ہوتے ہیں. لیکن جب اینڈ پہ یہ نکلتا ہے نتیجہ کہ انہیں پلاٹ نظر آتا ہے اور نہ باقی انہیں پیسے ملتے ہیں، اور یہ ایک صورتحال انتہائی خطرناک ہے. اس پہ تو خصوصی طور پہ گورنمنٹ کو ایک سلسلہ بنانا چاہیے تاکہ یہ ہمیشہ کے لیے یہ راستے بند ہو جائیں، تاکہ غیر قانونی ہاؤسنگ سوسائٹیاں جو ہاؤسنگ اسکیمیں ہیں وہ ہمیشہ کے لیے جو اپنا عوام کے جو بیچارے غریب بیچارے ہوتے ہیں یا چھوٹی ملازمت کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، چھوٹے بزنس مین ہوتے ہیں، وہ اپنی جمع پونجی سے محروم نہ ہو سکیں. ایک اور کام جو ہوا ہے وہ بھی کہ فوڈ اتھارٹی کی کارروائی مضر صحت 500 کلو مکھن اور گھی طلب. اور یہ بڑی حیران کن بات ہے کہ پاکستان میں نہیں بلکہ اپنا بالخصوص ہمارے پنجاب میں، اور یہ بڑا ایک عجیب سلسلہ چلا ہوا ہے کہ ایسا مضر صحت گھی دودھ تیار ہو رہا ہے جو انتہائی خطرناک ہے، اور اس پہ مطلب اپنا اتنے اس انداز میں بک رہا ہے کہ مطلب اسے ہر گلی میں ہر محلے میں بہت ساری شاپس کھلی ہوئی ہیں اور اس پہ کارروائی کوئی نہیں ہوتی. ہاں کبھی کبھی یہ فوڈ اتھارٹی والے اگر کارروائی کر دیتے ہیں تو وہ مہینے میں ایک آدھ کارروائی ہوتی ہے اور اس کارروائی کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، کیونکہ چند دن کے بعد پھر وہی سلسلہ شروع ہو جاتا ہے اور وہ جو شاپ سیل کی جاتی ہیں وہ دوبارہ کھل جاتی ہیں. آگے چلتے ہیں ہم. اچھا، پنجاب اسمبلی کا ایک معاملہ اٹھا ہوا تھا کہ اپوزیشن لیڈر اور ارکان سے پولیس کی مبینہ بدتمیزی، حکومت نے معذرت کر لی. یہ بھی ایک اچھی پیش رفت ہے. اور اس کے بعد اپنا بانی پی ٹی آئی کی رہائی کے لیے پختونخوا میں جلسہ کرنے کا اعلان کیا گیا ہے. اس پہ کب یہ سلسلہ ہوتا ہے، اور انہوں نے ایک پورا ایک پلان تیار کیا ہے کہ ہم کس طریقے سے اپنا بانی پی ٹی آئی کے رہائی کے لیے سلسلہ کیا چلائیں گے. ایک سلسلہ لگاتار چلتا رہے گا. صدر مملکت نے ایک بڑا اچھا قدم اٹھایا، وہ ہے یتیم بچوں کے اعزاز میں افطار ڈنر دیا اور مختلف شہروں سے بچوں نے شرکت کی. آصف بھٹہ بھی اس میں موجود تھیں اور صوبائی حکومتیں بچوں کی تعلیم و تربیت میں بڑھ کر حصہ لیں، یہ انہوں نے خصوصی طور پر صوبائی حکومتوں کے لیے گفتگو کی ہے. یہ اچھی پیش رفت ہے کہ یتیم بچوں کے لیے اور بلکہ ایجوکیشن پہ کام کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے، لیکن بدقسمتی ہے کہ ایجوکیشن پہ وہ کام نہیں ہو پا رہا جو کہ ہونا چاہیے. انہی خبروں کے ساتھ ہی میں اجازت چاہوں گا، باقی آنے والے کل پہ گفتگو ہوگی نئی خبروں کے ساتھ. حاضر ہوں گا سید نجف شیرازی. اللہ حافظ.